اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزوں، ہم سورہ زلزال کا ترجمہ اور تفسیر سن رہے ہیں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس زمانے میں یہ آیت اتری تھی، اس زمانے میں اس پر یقین کرنا تو واقعی حیران کن بات تھی کہ آخر زمین بولے گی کیسے، بے جان چیز ہے۔ لیکن جس زمانے میں تفسیرات وغیرہ لکھی گئیں، اس زمانے میں پھر بھی کچھ تھوڑی سی ترقی ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں سینما، لاؤڈ سپیکر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈر اور الیکٹرانکس وغیرہ کے ایجادات کے یہ سمجھنا کافی آسان ہو گیا تھا، کیونکہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کی ساری گفتگو کے نقوش ہوا میں، ریڈیائی لہروں میں، گھروں کی دیواروں اور ان کے فرش اور چھت کے ذرے ذرے میں، اگر کسی سڑک یا میدان میں، کھیت میں آدمی نے بات کی ہو تو ان سب کے ذرات میں ثبت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس وقت بھی چاہے ان ساری آوازوں کو ٹھیک اسی طرح ان چیزوں سے دہرا سکتا ہے جس طرح کبھی اس کے منہ سے یہ باتیں نکلی تھیں۔ انسان اپنے کانوں سے اس وقت سن لے گا کہ یہ اس کی اپنی ہی آوازیں ہیں، اور اس کے سب جاننے والے بھی سن لیں گے اور پہچان لیں گے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں وہ اسی شخص کی آواز اور اس کا لہجہ ہے۔ پھر انسان نے زمین پر جہاں جس حالت میں کوئی کام کیا ہے، اس کی ایک ایک حرکت کا عکس اس کی ایک ایک ارد گرد کی تمام چیزوں پہ پڑا ہے، اس کی تصویر ان پر نقش ہو چکی ہے۔ گھپ اندھیرے میں بھی کوئی فعل اس نے کیا ہو تو خدا کی خدائی میں ایسی شعائیں موجود ہیں جن کے لیے اندھیرا اور اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہر حالت میں اس کی تصویر لے سکتی ہیں۔ یہ ساری تصویریں قیامت کے روز ایک متحرک فلم کی طرح انسان کے سامنے آ جائیں گی اور یہ دکھا دیں گی کہ وہ زندگی بھر کس وقت کہاں کہاں کچھ کرتا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے عزیزو کہ ہمارا کہاں ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ، تو ہی معاف کرنے والا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عزیزو، صرف یہی نہیں کہ مزید وہ شہادتیں ہیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی، اور جن میں آدمی اپنی آوازیں خود اپنے کانوں سے اور اپنی حرکات کی ہو بہو تصویریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات، ارادے اور مقاصد چھپے ہوئے تھے اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے سارے اعمال کیے ہیں، وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے۔ اس کے دو میننگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی ہے اپنی حیثیت سے آئے گا، اور دوسرا یہ کہ کسی جگہ پہ ہزارہا برس سے لوگ مرے پڑے ہیں جنگوں میں یا کسی آفت میں، تو وہ جتھوں کی شکل میں آئیں گے، وہ کیونکہ وہ تو اکٹھے ہی جاگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اکیلا اکیلا ہی بندہ آئے گا۔ اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ کافر و مومن، صالح و فاسق، تابع فرمان اور نافرمان، سب کو ان کے نامہ اعمال ضرور دیے جائیں گے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ دن ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ ہَاؤمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، اس وقت جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لو دیکھو، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ فَہُوَ فِی عیشۃ راضیہ، پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں۔ قطوفہا دانیہ،
جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ کلو و اشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ آگے سورہ انشقاق میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ تو عزیزو، یہ ہے اچھے اعمال کی جزا اگر ہم سے ہو گئے تو۔ زمین کے حالات پر پھر واپس آتے ہیں ہم۔ جب وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات پیش کرے گی تو حق و باطل کی وہ کشمکش جو ابتدا سے برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی، اس کا پورا نقشہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، اور اس میں سب ہی دیکھ لیں گے کہ حق کے لیے جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے کیا کیا، اور باطل کی حمایت کرنے والوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا حرکتیں انجام دیں۔ بعید نہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والوں اور ضلالت پھیلانے والوں کی ساری تقریریں اور گفتگویں لوگ اپنے کانوں سے سن لیں گے۔ دونوں طرف کی تحریروں اور لٹریچر کا پورا ریکارڈ جوں کا تو سب کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ حق پرستوں پر باطل پرستوں کے ظلم اور دونوں گروہوں کے درمیان برپا ہونے والے مارکوں کے سارے مناظر میدان حشر کے حاضرین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ عزیزو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ سب ریکارڈنگز پڑی ہوں گی؟ ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کارخانہ قدرت پہ غور کرے گا وہ عبادت کر رہا ہے۔ اب کارخانہ قدرت کیا تھا؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ جملہ، لیکن کارخانہ قدرت تو وہ ہے جو ترقی ہے۔ اس دنیا کی جو ترقی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہر زمانے کے مطابق یہاں ترقی بھیج دیتا ہے۔ اس میں تو انسان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب پتہ چلا ہمیں کہ ہم ڈوریوں سے بندھے ہوئے انسان ہیں، وہ ڈوریاں کھینچتا ہے اور ہم چلتے ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، ہماری اپنی کوئی کوشش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کو دکھا دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی وہ اس کو دکھا دی جائے گی۔ اس ارشاد کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہونے سے رہ گئی ہو، اسے وہ بہرحال دیکھ لے گا۔ لیکن اگر دیکھنے سے مراد اس کی جزا و سزا دیکھنا لیا جائے تو اس کا یہ مطلب لینا بالکل غلط ہے کہ آخرت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بدی کی سزا ہر شخص کو دی جائے گی۔ اس سلسلے میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اول یہ کہ کافر و مشرک اور منافق کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو نیکی سمجھا جاتا ہے، ضائع کر دیے گئے۔ آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکیں گے۔ ان اعمال کا اگر کوئی اجر ہے تو وہ انہیں دنیا ہی میں مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا لوگ اس کے سوا کچھ جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے۔ پھر سورہ توبہ میں فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، ایسا کر کے وہ خود ہی اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر سورہ ہود میں فرمایا گیا من کانا یرید الحیات الدنیا
وزینتہا نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اسی کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں آتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ قرآن کریم کی دوسری وضاحت یہ ہے کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا اصل فعل سے زیادہ دی جائے گی، بلکہ کہیں تصریح ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس سے 10 گنا ہے، اور کہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا اجر بڑھا کر دے گا۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس کا قصور ہے، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نور میں فرمایا گیا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ وہ اس لیے نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا دے، مزید اپنے فضل سے نوازے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن نے یہ وضاحت دی ہے کہ اگر مومن بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مثلا سورہ نساء میں فرمایا گیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ پھر سورہ شورى میں فرمایا گیا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ چوتھی وضاحت قرآن کریم نے یہ بتائی ہے کہ مومن صالح سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ احادیث بھی اس معاملے کو بالکل صاف کر دیتی ہیں۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، بہیقی، ابن المنذر، حاکم ابن مردویہ، عبد بن حمید، حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے، اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی سزا مصائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا۔ ابن مردویہ قتادہ نے حضرت انس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ مومن پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں اس کی جزا دے گا۔ رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، پھر جب قیامت ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ ابن جریر مسروق حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نواز تھا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ اس کے لیے نافع ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجیو۔ ابن جریر میں ہے کہ اس طرح کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں کے بارے میں بھی دیے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں نیک کام کرتے تھے مگر مرے شرک و کفر کی ہی حالت میں۔ لیکن حضور کے ارشادات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کافر کی نیکی اسے جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی،
البتہ جہنم میں اس کو وہ سخت سزا نہیں دی جائے گی جو ظالم اور فاسق اور بدکار کافروں کو دی جائے گی۔ لیکن عزیزو، سورہ زلزال انسان کو ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور ایک قدر رکھتی ہے، اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے، یوں ہی نظر انداز کر دینے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا ارتکاب بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک انبار بن سکتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عدی بن حاتم سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے کے ذریعے سے ہو۔ انہی حضرت عدی سے صحیح روایت میں حضور کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو، یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ بخاری اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ حضور نے فرمایا، خبردار، چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ عزیزہ، تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور کوشش کر ڈالیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، توبہ استغفار کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمت دے اور طاقت عطا فرمائے، تاکہ آپ اللہ سے ملاقات کر سکیں اور اس سے دعائیں مانگ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ تو چلیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔